نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الاحقاف ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 11 سے پڑھیں گے۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ وقال الذین کفروا، اور کہا امیر کافروں نے، للذین آمنوا، غریب غربا جو ایمان لائے تھے ان سے، ان کے بارے میں، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، کہ اگر اس ایمان میں یا قرآن میں کوئی خیر ہوتی تو وہ یہ ہم سے پہلے نہ لیتے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور جب انہوں نے ہدایت نہیں پائی، فَسَيَقُولُونَ هَٰذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ اب یہاں پہ میں نے ترجمہ کیا ہے کہ امیر کافروں نے کہا، ویسے تو لفظی ترجمہ تو یہی ہے کہ کافروں نے کہا ایمان والوں کے بارے میں کہ یہ ہم سے پہلے جو ہے نا ایمان نہیں لا سکتے تھے اگر اس میں کوئی خیر ہوتی۔ لیکن اس کا جو تفسیر ہے وہ یہی ہے کہ جو امیر کبیر جو کافر تھے، جو مشرک تھے، انہوں نے یہ بات کہی تھی غریب صحابہ کرام کے بارے میں۔ امیر کبیر جو مشرکین مکہ تھے اس کے بارے میں پہلے بھی ہم بات کی ہے، جیسے ولید بن مغیرہ تھا، خاص طور پہ ابو جہل تھا، ٹھیک ہے، پھر امیہ بن خلف، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، صفوان بن امیہ، یہ لوگ جو ہیں یہ ظاہر سرکردہ تھے، سردار بھی تھے، امیر بھی تھے، اور اپنے آپ کو انٹلیکچول بھی سمجھتے تھے، اپنے آپ کو دانشور بھی سمجھتے تھے۔ خاص طور پہ ابو جہل کو وہ لوگ، مسلمانوں نے بعد میں اس کو ابو جہل کہا ہے، وہ جو ہے وہ ابو الحکم کہتے تھے، یعنی حکم کا باب، یعنی فیصلے کا باب، یعنی بڑا عقل مند انسان۔ تو وہ کہتے تھے کہ یار ہم اتنے بڑے انٹلیکچول ہیں، دانشور ہیں، امیر کبیر ہیں، کاروبار دنیا کا ہم نے اتنا ترقی ہم نے پائی ہے، اتنے ہم چلاک ہوشیار ہیں، اتنے ذہین ہیں، دنیا ہمارے فیصلے مانتی ہے اور ہم اتنے سارے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا یہ غریب غربا، یہ خباب بن ارد جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا حدیث میں، یہ صہیب رومی، یہ بلال حبشی، ٹھیک ہے، یہ جناب عمار بن یاسر، ٹھیک ہے، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے لوگ جو ہیں یہ ایمان لائے ہیں اور یہ حضور پاک کے ارد گرد ہیں، ٹھیک ہے، اور امیر بھی صحابہ کچھ ایمان لا چکے تھے لیکن وہ اپنے ظاہر بیزی ہوتے تھے، لیکن زیادہ تر جو ہے نا یہی آپ کے ارد گرد موجود ہوتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ ایمان لائے ہیں، اگر کوئی اس میں خیر کی بات ہوتی، کوئی بڑی اچھی بات ہوتی تو ہم ایمان لاتے۔ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہوا ہے، ہم اتنے ذہین و فتین ہیں، انٹلیکچول ہیں، امیر ہیں، سارا کچھ دنیا ہمیں جانتی ہے، تو یہ غریب غربا اور یہ مسکین اور کمی کاری لوگ، ٹھیک ہے، تو یہ ایمان لے ہیں، تو اس میں کوئی خیر ہوتی تو پھر ہم نہ پہلے ایمان لاتے، یہ کیا بات ہوئی۔ تو اس کا شان نزول کچھ مفسرین نے یہ بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کنیز تھی، ایک لونڈی کنیز جو تھی اس کا نام زنیرہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو مارا کرتے تھے کہ اسلام سے پھر جائے۔ تو اس پہ جو ہے نا ان مشرکین مکہ نے اوورال جو ان کا جو ہے نا کہنا تھا نا، وہ کہتے تھے کہ اگر اسلام یا دین جو ہے، دین اسلام اگر کوئی خیر کی چیز ہوتی، کوئی بڑی اچھی چیز ہوتی تو عمر جیسا انٹلیکچول جو ہے وہ پہلے اسلام لاتا۔ یہ عورتیں جو ہیں، یہ زنیرہ، یہ سمیہ، یہ باقی جو عورتیں ہیں یہ پہلے ایمان لائی ہیں۔ عورتیں تو جذباتی ہوتی ہیں، ان کو کہ عقل ہے نہ، وہ یہ دیکھیں یہ تو اس میں تو کوئی خیر نہیں ہے، اس وجہ سے جو ہے نا ہم ایمان نہیں لائے۔ تو وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور جب ان کو ہدایت نہیں ملی اس قرآن کے ذریعے، فَسَيَقُولُونَ هَٰذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے، یہ تو سنی سنائی باتیں ہیں، اساطیر الاولین ہیں، پہلے بھی ہم سنتے آئے ہیں کہ قیامت قائم ہونی ہے، آخرت ہونی ہے، حساب کتاب ہونا، مر کے زندہ ہونا ہے، یہ ساری پرانی باتیں ہیں، سنی سنائی کہانیاں ہیں، افسانے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما وَرَحْمَةً، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر بھی کتاب اتری تھی جو کہ رہنما بھی تھی اور رحمت بھی تھی، جیسے کہ ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھا تھا کہ کہا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، اس سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں، اور اس میں بھی یہی بتایا گیا تھا نا کہ ایک گواہ نے گواہی دی، اس میں کچھ روایت تھی کہ حضرت موسیٰ اس سے مراد ہیں۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی کتاب تورات جو ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید جو ہے نا، ان کے اندر بہت زیادہ ریزمبلنس ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تورات جو ہے وہ پراپر ایک منظم کتاب تھی، جیسے قرآن مجید ہے جس میں شریعت کے تفصیلاً احکامات ہیں۔ اس کے بعد کسی کتاب میں شریعت کے تفصیلاً احکامات نہیں آئے، یعنی باقی جو انبیاء کرام رہے ہیں بنی اسرائیل کے، انہوں نے تورات کو ہی فالو کیا ہے۔ بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ زبور اتری حضرت داؤد علیہ السلام پر، پھر انجیل اتری، تو یہ صاحب شریعت نہیں تھے، ایون کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی صاحب شریعت نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ تو وہ سارے تورات کو ہی مانتے تھے شرعی احکامات کے حوالے سے۔ زبور کے بارے میں تو زیادہ تر جو روایات ہیں کہ وہ زیادہ نظمیں تھیں جو حضرت داؤد علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، اور انجیل میں بھی حکمت کی باتیں تھیں اور اس طرح اور باتیں تھیں۔ کچھ ایسی اشارے ملتے ہیں کہ کچھ احکامات تھوڑے بہت چینج ہوئے ہیں، لیکن اوورآل تورات ہی ایک جو ہے نا ایک منظم اور ایک تفصیلاً احکامات کی کتاب تھی، اور حضرت موسیٰ کی شریعت یعنی شریعت موسوی پہ ہی سارے بنی اسرائیل کے انبیاء جو ہے عمل کرتے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے رسول اور قرآن مجید ایک تفصیلاً اور فائنل کتاب پھر اتری ہے، جس نے پھر نئی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹروڈیوس کروایا۔ تو اس وجہ سے یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو تھی، جو تورات تھی، وہ امام تھی، رہنما تھی، گائیڈ تھی۔ اپنے علم کی بنیاد پہ، اپنے شریعت کے احکامات کی بنیاد پہ لوگ اس سے رہنمائی لیتے تھے، انبیاء اور صلحاء اور علماء اسی سے فیصلے کیا کرتے تھے۔ اور دوسرا کیا تھی؟ رحمت تھی، لوگ اس سے ہدایت پاتے تھے اور لوگوں کے لیے وہ رحمت تھی۔ اور وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ، اور یہ کتاب یعنی قرآن مجید جو ہے وہ تصدیق کرنے والی ہے تورات کی اور باقی کتابوں کی بھی، لساناً عربیاً، عربی زبان میں ہے، لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ ان کو ڈرائے جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے کفر کیا، ایسے لوگوں کو ڈرائے۔ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور نیکوکاروں کے لیے، اچھے کام کرنے والوں کے لیے یہ بشارت ہے، اس میں بشارتیں ہیں۔ یہ محسنین کون ہیں؟ ان الذین قالوا، اگلی آیت میں بتایا ہے، ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ ڈٹ گئے، پھر اس پہ انہوں نے استقامت اختیار کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی دنیا میں کوئی خوف نہیں ہوگا ان کو کہ کیا ہوگا، کیا بنے گا، ہمارے فیوچر کا کیا ہوگا، اور قیامت کے دن بھی ان کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو یہ جو لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں اور اس پہ پھر ڈٹ جاتے ہیں، ڈٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ پہ پورا توکل کرتے ہیں، اس پہ پورا بھروسہ کرتے ہیں، اس کے ہم احکامات پہ عمل کرتے ہیں، جن چیزوں سے اس نے منع کیے وہ منع ہوتے ہیں، اور اسی پہ اپنی جو ہے نا ڈوریاں پھینکتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی پہ لو لگاتے ہیں، اسی کے ساتھ، اور اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ یار اسی نے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مالک ہے۔ تو جب اس کے اوپر وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اور اسی کے اوپر توکل کرتے ہیں، تو یہ لوگ ہوں گے جن کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ اس کے حوالے سے ایک حدیث ہے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئے، اس کا مفہوم یہ ہے، تو انہوں نے آگے پوچھا کہ حضور مجھے نا زیادہ دین کے احکامات، زیادہ باتیں مجھے نہیں یاد رہتی، مجھے صرف ایک بات بتائیں جس پہ میں عمل کروں تو میں جنت میں چلا جاؤں، اور مجھے صرف ایک ہی پوائنٹ بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ڈٹ جاؤ، پھر اس پر قائم رہو۔ تو یہ جو ہے نا یہاں پہ بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کہنا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا پالنے والا، میرا پروردگار اللہ ہے، یقین کے ساتھ، دل کے پورے یقین سمجھ کے ساتھ، اور اس پہ پھر قائم رہے کہ باقی میرا اللہ ہی ہے، اللہ ہی پالنے والا ہے اور کوئی نہیں ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالی جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں اولئک اصحاب الجنہ، ایسے لوگ جو ہیں وہ جنتی ہوں گے، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ ان کی جزا ہوگی، ان کا بدلہ ہوگا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے، دنیا میں جو وہ نیکیاں کرتے رہے، نیک اعمال کرتے رہے، ان کی جزا ان کو آخرت میں ملے گی اور وہ جنت میں جائیں گے۔ اگلی آیت بڑی اہم ہے،
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے، نیکی کرے۔ احسان جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا، محسنین، تو جو نیک کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو محسنین کہتے ہیں، اور احسان اسی سے نکلا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور یہاں پہ وَوَصَّيْنَا کا ورڈ آیا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو وصیت کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ کوئی انسان کسی کو وصیت کرے تو وہ حکم میں اس طرح شمار نہیں کیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جب وصیت کا لفظ آئے گا تو وہ حکم مراد ہوگا۔ تو یہاں پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ پوائنٹ بڑا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے مسلمان کو یہ حکم دیا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، بدھ مت ہو، اور ایتھیسٹ ہو یعنی دہریہ ہو، کوئی بھی انسان ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کو حکم ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ اور والدین بھی خواہ وہ کافر ہوں، مشرک ہوں، مسلمان ہوں، کوئی بھی ہوں، یعنی دونوں میں سے اولاد اگر مسلمان ہے اور والدین مسلمان نہیں ہے پھر بھی اچھا سلوک کرنا ہے، اور اگر والدین مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، مطلب اس کی اپوزٹ بھی اگر ہو تو پھر بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور اس کے حوالے سے بھی بعض مفسرین نے بیان کیا ہے واقعہ اور شان نزول بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھیں آیات، جو ہے نا یہ مختلف یعنی مفسرین کی، یعنی کچھ مفسرین کی یہ رائے ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو گئے تو ان کی والدہ جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہوئی، اور انہوں نے بڑا سخت احتجاج کیا، اور انہوں نے کہا جی آپ واپس اسلام کو چھوڑیں ورنہ میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، اور بالکل جناب سخت انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ایمان تو نہیں چھوڑ سکتا، تو انہوں نے کھانا پینا واقعی چھوڑ دیا، اور پھر ان کے دانتوں میں لکڑی ڈال کے ان کا منہ کھلوا کے پانی ڈالا جاتا تھا۔ تو اس پہ جو ہے نا مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیات نازل ہوئیں، لیکن اس کی تفصیل یہی ہے جو بعض دوسری روایات سے ہے، جیسے سورۃ اللقمان میں ہے کہ اگر تمہارے والدین جو ہے تمہیں شرک کا حکم دیں تو تم اس پہ نہ عمل کرو، لیکن دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، خواہ والدین مشرک ہی کیوں نہ ہوں، ان کے ساتھ دنیاوی لحاظ سے کھانا پینا اور جو چیزیں ہیں ان کا سارا احترام کرنا اور ان کو ہر چیز پرووائڈ کرنا یہ فرض ہے مسلمانوں پہ، بے شک والدین نہ بھی مسلمان ہوں۔ تو اگر والدین مسلمان ہوں تو پھر اس کا اندازہ آپ خود ہی کر لیں کہ ان کو پھر اف بھی نہیں کہنی چاہیے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا انہوں نے یہ سارا یعنی معاملہ ہوا، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان پہ قائم رہے، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی والدہ کے ساتھ اور اچھا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے اس کو اٹھائے رکھا یعنی حمل میں، کرہن تکلیف میں رہ کے، ووضعتہ کرہا اور اس کو جنا تکلیف میں رہ کے، تکلیف اٹھا کے، وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرا، اور اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا جو ہے وہ 30 ماہ کا وقت ہے۔ یہاں پہ جب یہ کہا جا رہا ہے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا کہ اس کی ماں نے اس کو حمل میں رکھا یعنی اٹھا کے رکھا تکلیف میں رہ کے، اور جنا تکلیف میں رہ کے، تو یہ بڑا اہم وہ ہے، اور سب انسانوں کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے عورت جو ہے وہ 9 ماہ اپنے بچے کو اٹھا کے رکھتی ہے، چلتے پھرتے مطلب اس کو کیا کیا تکلیفیں ہوتی ہیں، اور اسی طرح جب بچہ جنا جاتا ہے تو کتنی وہ ہائی قسم کی تکلیف سے گزرتی ہے، اور پتہ نہیں پین کا جو یونٹ ہے وہ سے میجر کرتے ہیں، پتہ نہیں کتنے، مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ یعنی کہ جو پین کا یونٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ اس سے کرتے ہیں کہ وہ اتنے لیول کی ان کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرا، اور اس کا حمل اور اس کا جو دودھ چھڑانا ہے وہ 30 ماہ میں ہے، یعنی دونوں کی ٹوٹل جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ 30 منتھ ہے۔ اس سے کچھ جو ہے نا فقہاء کرام نے جو مسائل نکالے ہیں وہ بڑے اہم ہیں، اور اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی ہے جو بڑا ایک جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ فتویٰ دیا، اور حضرت عثمان غنی کچھ اور فیصلہ کر چکے تھے۔ تو اس میں یہ ہے کہ پہلا اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ دونوں کا ٹائم جو ہے حمل کا اور دودھ چھڑانے کا یعنی دودھ پلانے کا جو ہے وہ 30 ماہ ہے، اور یہاں سے ہی جو فقہاء کرام نے مسئلہ نکالا ہے کہ کم سے کم جو مدت حمل ہے وہ 6 ماہ،
کیونکہ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 233 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں پورے 2 سال، یا پھر آپس میں شوہر اور بیوی کی رضامندی سے وہ کم بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سورہ لقمان میں بھی ہے کہ 2 سال دودھ پلانا ہے۔ تو جب 2 سال دودھ پلانا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہے نا دونوں کا ٹائم جو ہے وہ 30 مہینے ہے ٹوٹل ٹائم، تو اس کا مطلب ہے کہ باقی 6 منتھ رہ جاتے ہیں جو کہ حمل کے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہی فقہاء کرام کا یہ ہے کہ منیمم جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ 6 منتھ ہے حمل کی۔ اور اس میں واقعہ یہی ہے جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک واقعہ ہوا، ایک بندے کی شادی ہوئی تو اس کے 6 ماہ بعد بچہ پیدا ہو گیا۔ تو اس نے آگے حضرت عثمان غنی کو شکایت کی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس عورت کو بلوایا اور وہ تیار ہو کے آنے لگی تو اس کی بہن نے رونا شروع کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ تم روتی کیوں؟ اور اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ مجھے اللہ کی کسی مخلوق نے نہیں چھوا اپنے شوہر کے علاوہ۔ تو وہ تیار ہو کے آ گئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور انہوں نے حکم دے دیا اس کو سنسار کر دو۔ ان کو تو یہی تھا کہ یہ تو صحیح نہیں ہے۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، وہ کہیں گئے ہوں گے، جو بھی ان کے سامنے نہیں تھا اس ٹائم۔ تو حضرت علی کو پتہ چلا، انہوں نے آگے پوچھا کہ آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے کہا اس طریقے سے وہ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا میں نے پڑھا ہے۔ تو انہوں نے پھر یہ آیات بتائیں، انہوں نے کہا کہ اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ 6 منتھ تک جو ہے نا ہو سکتا ہے منیمم۔ تو وہ کہتے ہیں ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ جب حضرت علی نے سارا وہ میتھمیٹیکلی ساری چیز سمجھائی تو انہوں نے کہا فوراً بلا کے لے آؤ اس عورت کو۔ تو لوگ پیچھے بھاگے، لیکن اس سے پہلے اس کو وہ سنسار کیا جا چکا تھا۔ بعض مفسرین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا بھی واقعہ اس طرح کا بیان کیا ہے، یعنی اس طرح واقعہ، لیکن اس میں یہ بیان کیا ہے کہ حضرت عمر کے دور میں بھی اس طرح ایک کیس آیا تھا، تو اس پہ حضرت علی نے ایک فتویٰ دیا تھا کہ یہ 6 منتھ جو ہے نا منیمم ہے، اور اس کو پھر چھوڑ دیا تھا۔ لیکن حضرت عثمان غنی کے دور میں پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ مجھے نہیں سمجھ آئی، کیونکہ پہلے اگر کیس ہو گیا ہو حضرت علی دونوں لیکن یہ زیادہ مشہور ہے حضرت عثمان غنی والا، یہ میں نے مختلف ذرائع سے پڑھا، لیکن یہ جو ہے یہ صرف ایک جگہ سے میں نے پڑھا، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ روایت کمزور ہو میں بھی۔ تو یہاں سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے۔ بہرحال اس میں جو ہے نا حکمت بھی ہے، اور حکمت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ حکمت بیان کر دی ہے کہ کسی عورت کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اور منیمم ٹائم جو ہے نا بتا دیا گیا ہے۔ اور نئی جو ریسرچ ہے اس میں ہے کہ 28 ہفتے جو ہے نا وہ منیمم ٹائم ہے جو ہے نا حمل کا، جو تقریباً 6.5 منتھ بنتے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ اس میں ابو علی سینا رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس پہ بڑی ریسرچ کی تو مجھے ایک عورت کے بارے میں پتہ چلا جس کو 4 سال بعد جو ہے نا بچہ پیدا ہوا اور اس کے دانت بھی نکل آئے ہوئے تھے۔ تو یہ ایک انہوں نے روایت بیان کی ہے۔ یہ مفسرین نے یہ چیزیں جو بتائی ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں آگے۔ حتیٰ اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا، وہ بلغ 40 سنتاً، اور 40 سال کو پہنچا۔ اب یہ جو ہے نا اشدہ یعنی جوانی اور 40 سال، اس میں مفسرین نے کہا ہے کہ جوانی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ 18 سال کی عمر میں شروع ہو جاتی ہے۔ ایک ہے جسمانی طاقت، جوانی یعنی باڈیلی آپ جو ہے نا سٹرونگ ہو جاتے ہیں، جسمانی طاقت کے لحاظ سے آپ 18 سال میں جوان ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک ہے کہ نفسیاتی طور پہ اور علمی طور پہ اور شعوری جو ایک لیول جس کو میچیورٹی کہتے ہیں وہ 40 سال میں آتی ہے۔ تو 40 سال کی عمر جو ہے نا ایک سٹیبل، کیونکہ یہ 18 سال یہ ٹین ایج ہم جس کو کہتے ہیں، یہ اس میں بندے کے اندر زیادہ جذبات ہوتے ہیں اور بہت چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ایک سٹیبل پرسنالٹی جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں آ کے تقریباً آتی ہے۔ اس میں بھی تھوڑی بہت ویریشن ہو سکتی ہے، لیکن آن دی ایوریج جو ہے 40 سال کی عمر، اور اسی وجہ سے 40 سال کی عمر کو عمر نبوت بھی کہا جاتا ہے کہ اکثر جو انبیاء کرام ہیں ان کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ اس میں ایکسیپشنل کیسز ہو سکتے ہیں، جب بھی ہم کبھی بات کرتے ہیں دین اسلام میں تو ایکسیپشنل کیسز ہو سکتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ ایکسیپشنل کیس ہی کوئی نہیں ہوا، ایبسولیوٹلی ہو سکتا ہے کئی چیزیں ہوں، لیکن ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں۔ تو اس میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ایک ایکسیپشنل کیس ہیں، انہوں نے تو اپنے گود میں ہی کہہ دیا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے کتاب دی گئی، لیکن بعض مفسرین نے، آج میں جیسے پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ 30 ایئرز کی عمر میں ان کو نبوت ملی تھی، اور 33 سال کی عمر میں ان کو اٹھا لیا گیا تھا۔ اور اسی طرح حضرت یحییٰ کے علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو بھی کم عمر میں نبوت ملی۔ تو ایکسیپشنل کیسز ہو سکتے ہیں۔
لیکن یہاں تھوڑا سا ضمناً میں ایک بات کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایکسیپشنل کیسز کو جنرلائز کر کے بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس طرح زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ دین میں جو اصول ہیں ان کو کسی ایکسیپشنل کیس کو ڈھونڈ کے جنرلائز کر کے اس کو بتاتے رہے نا، یہ بہت بڑی ایک جو ہے نا زیادتی والی بات ہوتی ہے کہ بہت ریئر قسم کا کیس لینا اور بہت ایکسیپشنل قسم کا، اور اس کو لوگوں کو ایسے بتاتے رہنا جیسے سارا دین اور سارے مسئلے مسائل ایسے ہی ہیں۔ یہ ایکسیپشنل کیسز کو جنرلائز کرنا جو ہے نا یہ نہیں صحیح ہوتا۔ تو یہاں پہ یہی بات بتائی جا رہی کہ 40 سال کی جب عمر میں پہنچا، قال ربی اوزینی، تو اس نے کہا کہ اے میرے رب تو مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، کہ میں تیرا شکر ادا کروں ان نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر کی، وعلی والدیہ، اور جو تم نے میرے والدین پر کی، وان اعمل صالحا، اور تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں نیک اعمال کروں، ترداہ، جن سے تو راضی ہو جائے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور تو میری اولاد کو بھی نیک بنا میرے لیے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ میں نیکی کے کام کر رہا ہوں، ایک مشن لے کے چل رہا ہوں، اللہ کے دین کے لیے کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ نہ ہو کہ میرا چراغ بجھے، میں فوت ہو جاؤں اور میری اولاد پتہ نہیں جدھر کو مرضی نکل پڑے، تو نہیں۔ جس طرح میرے والدین نے میرے اوپر اچھا سلوک کیا، تو نے ان پر رحم کیا، کرم کیا، وہ نیک لوگ تھے، انہوں نے میری تربیت کی، مجھے اچھے راستے پہ چلایا، اور میں اس پہ چلو چلتا رہا جتنا بھی۔ اب یہ ہے کہ تو میری اولاد کو بھی ایسا بنانا کہ وہ بھی اسی راستے پہ چلے، وہ ان کو بھی تو ٹھیک کر دینا، ان کو بھی نیک بنانا۔ جیسے سورہ فرقان میں آتا ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے رب ہمارے لیے ہماری بیویوں میں اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہم کو نیکوں کا امام بنا۔ تو یہی دعا جو ہے نا وہ کرنی چاہیے۔ انی تبت الیک، بے شک میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں، میں حکم مان لینے والوں میں سے ہوں۔ مسلم کا مطلب ہوتا ہے سرنڈر کرنے والا اللہ کے حکم کے آگے۔ ہم کہتے ہیں نا ہم مسلم ہیں، جو اللہ کے حکم کو مانتا ہے وہ مسلم ہے، جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتا وہ مسلم نہیں ہے، جو صحیح اس کا مطلب ہے، جو اس کی ٹرو سینس ہے۔ تو یہ جو بڑی اہم آیت ہے، اور یہ دعا بھی ہے، اور یہ کرنی چاہیے۔ یہاں پہ بھی مفسرین نے یہی کہا کہ جب بندہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور وہ اس کی یہ سوچ ہو اور وہ دعا کرے، تو اس کی عقل کی پختگی کی علامت ہے۔ جو 40 سال کا ہو کے بھی اس طرف نہیں آتا، تو پھر بعض روایات میں آتا کہ پھر وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ یعنی 40 سال کی عمر میں آ کے انسان میچور ہو جاتا ہے، اور اس کو اس طرف آ کے سٹیبل ہو جانا چاہیے۔ اور یہ بعض مفسرین نے یہ بھی بیان کیا کہ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے یہ آیت جو ہے۔ انہوں نے یہاں سے یہ نقطہ نکالا ہے، جیسے انہوں نے بتایا نا کہ میرے والدین، پھر میں، پھر میری اولاد، تو انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں سے صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے والدین بھی مسلمان تھے، وہ خود بھی مسلمان تھے، اور ان کی اولاد بھی مسلمان تھی، تو یہ ان کو ہی شرف حاصل ہے۔ تو اس وجہ سے اس سے مراد انہوں نے یہ بھی لیا ہے۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ لوگ ہیں جن سے ہم قبول کریں گے ان کے بہترین اعمال، ونتجاوز عن سیئاتہم، اور ہم ان کی برائیوں سے درگزر کریں گے، فی اصحاب الجنہ، یہ جنت والوں میں سے ہوں گے، وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا۔ تو اس کے بارے میں بھی بعض مفسرین نے بیان کیا کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب معاملات ہوئے اور مختلف جنگیں ہوئیں، تو جب بصرہ جو ایک شہر تھا بغداد کا، اس کو انہوں نے فتح کر لیا یا اس پہ قابو پا لیا، تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں پہ حضرت علی کے کچھ صاحبوں میں سے محمد بن حاتب ان کا نام ہے، تو انہوں ویسے کچھ لوگوں نے حضرت عثمان غنی کے بارے میں کچھ نازیبا بات کی۔ جیسے آپ کو پتہ جب دو پارٹیاں بن جاتی ہیں تو پھر مخالفت اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، تو وہاں پہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ آیات جو ہیں وہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نیک اعمال، جو بہترین اعمال جو ہے نا، ان کو قبول فرمایا اور ان کی خطاؤں سے درگزر کیا، اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا، یہ ان کے لیے وعدہ ہے، یعنی یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس سے مراد انہوں نے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا کہ ان سے مراد حضرت عثمان غنی ہیں۔ اب یہ جو ہے ایک سینیریو بیان ہوا ہے کہ ایک اچھے والدین تھے، انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کی، تو آگے جو ان کا بیٹا تھا، ان کی اولاد جی، اس نے کہا کہ میں اللہ جو میرے والدین پہ بھی اللہ تیری نعمتیں ہیں اس کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، اپنے اوپر بھی تو میری اولاد کو بھی اچھا بنا۔ تو ایک تو یہ انداز ہے اور یہ پہلو ہے جو مومنین کا اور متقین کا ہے۔ اب اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ قرآن مجید جو ہے نا دونوں چیزیں بیان کرتا ہے۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما، اور ایک ایسا شخص بھی ہے جس نے کہا یا جو کہتا ہے اپنے والدین سے اف لکما، تم دونوں پر اف ہے۔ اتائی دانینی، کیا تم دونوں مجھے وعدہ دیتے ہو ان اخرجا، کہ میں نکالا جاؤں گا قبر سے، وقد خلت القرون من قبلها، اللہ کے مجھ سے پہلے نسلیں گزر چکی ہیں، وہما یستغیثان اللہ، اور وہ دونوں اللہ تعالیٰ سے فریادیں کرتے ہیں۔ یعنی ایسا سینیریو بھی ہوتا ہے کہ والدین تو مسلمان ہیں، اولاد مسلمان نہیں ہے، تو اب وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اسلام قبول کر لے، اسلام قبول کر لے، تو وہ کہتا ہے اف لکما، تو آپ تو میرے پیچھے ہی پڑ گئے، آپ نے تو مجھے تنگ کیا ہوا ہے، آپ کیسی باتیں کر دیں ہیں، میں قبر سے نکلوں گا اور حساب کتاب ہوگا، مدتیں گزر گئیں، لاکھوں انسان مر گئے، میرے والدین، ان کے والدین سارے دنیا سے جا چکے ہیں، آج تک کوئی زندہ تو ہو کے نہیں آیا، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ لیکن والدین پھر کیا کہتے ہیں؟ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهِ، دونوں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے فریاد کرتے ہیں، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ ویلک آمن، تیری ہلاکت ہو، تیری خرابی ہو، تیرا ستیہ ناس ہو، ایمان لے آ، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ ساری باتیں سن کے وہ آگے سے کیا کہہ دیتا ہے؟ یہ تو اگلوں کی کہانی ہے، نعوذ باللہ، وہ کہتا ہے یہ اگلوں کے افسانے ہیں، یہ آپ ہمیں سناتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج کے دور میں جو ہماری اولادیں ہیں اور ان کا کیا ایٹیچیوڈ ہے اور ایمان کا لیول کس طرف جا رہا ہے، ہماری اولادیں جو ہیں وہ کس طرف جا رہی ہیں، کہیں ہم بھی اس طرح ہی تو نہیں فیس کر رہے۔ یعنی یہ چیزیں بڑی قابل غور ہیں کہ ہم اپنے آپ کو تو دین کی طرف لے آئیں یا دین پہ چلنا شروع کر دیں، کیا ہماری اولادیں بھی اس طرف آ رہی ہیں کہ نہیں؟ یہ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بہت ہی سیریس مسئلہ ہے، کیونکہ آج کے دور میں جتنے فتنے پیدا ہوتے جا رہے ہیں اور ہو چکے ہیں، اور خاص طور پہ یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں تو ایسے چیزیں بیان کی جاتی ہیں، اور ایسے فلسفے، اللہ معاف کرے، اور دہریت کے بارے میں مطلب ایسی چیزیں بیان کی جاتی ہیں، جیسے ابھی ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ وہ کہتے ہیں جی یہ تو غریب غربا ایمان لائے ہیں نا۔ تو کیا آج کے دور میں ہم دیکھیں کہ جو قرآن کی سے منسلک لوگ ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں یا غور و فکر کرتے ہیں یا اس سے متعلق لوگ ہیں، اس کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ اور جو اس کے مقابلے میں جناب بڑے پڑھے لکھے ہیں، پی ایچ ڈیز ہیں، بڑے ریسرچر ہیں، بڑا ان کا نام ہے، بڑے انہوں نے پیپر پبلش کیے ہیں اور وہ دنیا میں بڑے مشہور ہیں، جی یہ بڑے انٹلیکچوئل ہیں وہ، اور جو قرآن کے اوپر کام کر رہے ہیں ان کا اگر عام نیوٹرلی دیکھیں تو کیا لوگ کہتے ہیں؟ کہیں وہ بھی تو نہیں یہ کہتے کہ یار یہ ہمارے ٹیسٹ کا کام نہیں، یہ بھی کوئی کام ہے کرنے والا، یہ قرآن، اور یہ ہم دیکھیں ہم تو اتنے ہائی لیول کے انٹلیکچوئل ہیں اور یہ قرآن آپ ہمیں کہہ رہے ہیں پڑھیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہدایت پہ رکھے۔ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کی بات سچ ہو گئی ہے، فی امم قد خلت من قبلہم، ان سے پہلے جو امتیں گزری ہیں جنوں اور انسانوں میں سے، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، کفر کیا، تو ان کے اوپر عذاب کی بات حق ہو گئی، انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں جو وہ عمل کرے، وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ پورا بدلہ دے گا ان کو ان کے اعمال کا، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ بڑی اہم ہے آیت، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، کہ ہر انسان کے لیے درجے ہیں جو وہ عمل کرے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ، میری اپنی آبزرویشن ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن عام طور پہ ہم یہی سمجھتے ہیں بس جنت میں داخل ہو گیا تو وہ بس ٹھیک ہے، لیکن جنت کے 100 درجے ہیں، اور سب سے اس کا بلند ترین درجہ جو ہے جو عرش کے نیچے ہے وہ جنت الفردوس ہے، جس کے بارے میں کہا گیا اس کے لیے دعا کریں۔
اور اس کو اگر میں مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں تو ایک درجہ ایسے ہی جیسے ہماری دنیا ہے نا، تو جیسے مختلف ملک ہیں نا جن کو آپ کیٹیگرائز کرتے ہیں فرسٹ ورلڈ، سیکنڈ ورلڈ، تھرڈ ورلڈ، جیسے امریکہ ہے، کینیڈا ہے، اور جو بھی ملک فرسٹ ورلڈ میں آتے ہیں وہ سمجھنے کہ ایک درجہ ہے، ٹھیک ہے نا. پھر دوسرا درجہ جو ہے سیکنڈ ورلڈ ہے، پھر تھرڈ ورلڈ ہے. تو ایک درجے میں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے لیول ہو سکتے ہیں. فرض کریں ہمارا تھرڈ ورلڈ ہے، ہم ایک درجے میں ہے نا، تو پاکستان میں اگر دیکھیں تو کوئی بندہ جو ہے وہ کسی گاؤں میں رہ رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بندہ جو ہے نا کسی عام سے قصبے میں رہ رہا ہے وہ جو اس سے بہتر ہے، پھر بندہ کوئی عام کسی شہر میں رہ رہا ہے، پھر کوئی بندہ اسلام آباد میں رہ رہا ہے، پھر اس میں بھی کتنے درجے ہیں، کوئی بندہ بیریا ٹاؤن میں رہتا ہے، کوئی ایئرپورٹ سوسائٹی میں رہتا ہے. تو اسی طرح جنت کے بھی درجے ہوں گے. جنت کے جو 100 درجے ہیں اس میں ایک درجے میں اس طرح درجے ہوں گے. پھر تو جو جتنا اچھے عمل کرے گا، جتنی کوشش کرے گا، جتنے ایفرٹ کرے گا، اس کو اس حساب سے ملے گا. یہ نہیں ہے کہ بعض ہر بندہ جی جو جنت میں چلا گیا وہ سارے جیسے، اس طرح نہیں ہوگا. تو یہ بات بڑی اہم ہے. اور اسی طرح جہنمیوں کا بھی ایسا ہی ہے، جو جہنم میں جائیں گے ان کے بھی مختلف درجے ہوں گے. جو منافق ہیں وہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، ٹھیک ہے نا. اور پھر جتنے غلط کام کیے ہوں گے اس حساب سے، جس نے کم سے کم گناہ کیے ہوں گے لیکن بہرحال وہ جہنمی قرار دیا جا چکا ہوگا تو اس کو سب سے کم عذاب ہوگا. تو یہ چیز جو ہے نا بڑی اہم ہے، جو کہ عام طور پہ بیان نہیں کی جاتی. وَيَوْمَ يُورَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن آگ پر پیش کیے جائیں گے کافر لوگ. اذهبتم طیباتکم، ان سے کہا جائے گا کہ تم نے مزے لے لیے اپنی دنیا کی نعمتوں کے، فی حیاتکم الدنیا، دنیا کی زندگی میں، واستمتعتم بہا، اور تم نے ان سے فائدہ اٹھا لیا. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، پس آج تم کو بدلہ دیا جائے گا ذلت کے عذاب کا. بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ، بوجہ اس کے جو تم دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے، زمین میں جو تم تکبر کیا کرتے تھے، اس تکبر کی وجہ سے تمہیں آج ذلیل و خوار کیا جائے گا، تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، تمہیں پھٹکار تم پر پڑے گی، ساری دنیا دیکھے گی اور تم کو ذلیل کیا جائے گا. بغیر الحق، تم تکبر کرتے تھے بغیر حق کے. وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور بوجہ اس کے جو تم گناہ کیا کرتے تھے. تکبر کیا ہوتا ہے؟ تکبر کی ڈیفینیشن ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ بتائی ہے کہ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. بطر الحق کی وغمت الناس، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے. یعنی ایک چیز حق ہے اس کا انکار کرنا کہ میں نہیں مانتا، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو سمجھنا کہ اس کو میں کیا سمجھتا ہوں، یہ کیا چیز ہے، وہ کیا چیز ہے، میں بڑی توپ چیز ہوں. تو یہ کیا ہے؟ تکبر. اور جو تکبر کرے گا اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے. کئی دفعہ ہم نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی ہے کہ تکبر میری چادر ہے، جو اس کو کھینچنے کی کوشش کرے گا اس کو میں جہنم میں پھینکوں گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.